روز عرفہ، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض۔ سب تعریف اس اللہ تعالی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بار الہ، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے۔ ذا الجلال والاکرام، رب الارباب وإله كل مألوه وخالق كل مخلوق۔ اے بزرگی و اعزاز والے، اے پالنے والوں کے پالنے والے، اے ہر پرستار کے معبود، اے ہر مخلوق کے خالق۔ ووارث كل شيء، ليس كمثله شيء ولا يعزب عنه علم شيء۔ اور ہر چیز کے مالک و وارث، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اور نہ کوئی چیز اس کے علم سے پوشیدہ ہے۔ وهو بكل شيء محيط، وهو على كل شيء رقيب۔ وہ ہر چیز پر حاوی اور ہر شے پر نگران ہے۔ انت اللہ لا الہ الا انت، الاحد المتوحد، الفرد المتفرد۔ تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو ایک اکیلا اور یکتا و یگانہ ہے۔ وانت اللہ لا الہ الا انت، الکریم المتکرم، العظیم المتعظم، الکبیر المتکبر۔ اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو بخشنے والا اور انتہائی بخشنے والا، عظمت والا اور انتہائی عظمت والا، اور بڑا اور انتہائی بڑا ہے۔ وأنت الله لا إله إلا أنت، العلي المتعالي، الشديد المحال۔ اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، جو بلند و برتر اور بڑی قوت و تدبیر والا ہے۔ وأنت الله لا إله إلا أنت، الرحمن الرحيم، العليم الحكيم۔ اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، جو فیض رساں، مہربان اور علم و حکمت والا ہے۔ وأنت الله لا إله إلا أنت، السميع البصير، القديم الخبير۔ اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو سننے والا، دیکھنے والا، قدیم و ازلی اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔
وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم الأكرم الدائم الأدوم. اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو کریم اور سب سے بڑھ کر کریم اور دائم و جاوید ہے. وأنت الله لا إله إلا أنت الأول قبل كل أحد والآخر بعد كل عدد. اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہر شے سے پہلے اور ہر شمار میں آنے والی شے کے بعد ہے. وأنت الله لا إله إلا أنت الداني في علوه والعالي في دنوه. اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو کائنات کے دسترس سے بالا ہونے کے باوجود، نزدیک اور نزدیک ہونے کے باوجود فہم و ادراک سے بلند ہے. وأنت الله لا إله إلا أنت ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد. اور تو ہی وہ معبود ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، جو جمال و بزرگی اور عظمت و ستائش والا ہے. وأنت الله لا إله إلا أنت الذي أنشأت الأشياء من غير سنخ. اور تو ہی وہ اللہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس نے بغیر مواد کے تمام چیزوں کو پیدا کیا. وصورت ما صورت من غير مثال وابتدعت المبتدعات بلا احتذاء. اور بغیر کسی نمونہ و مثال کے صورتوں کی نقش آرائی کی، اور بغیر کسی کی پیروی کیے موجودات کو خلعت وجود بخشا. أنت الذي قدرت كل شيء تقديرا ويسرت كل شيء تيسيرا ودبرت ما دونك تدبيرا. تو ہی وہ ہے جس نے ہر چیز کا ایک اندازہ ٹھہرایا ہے اور ہر چیز کو اس کے وظائف کی انجام دہی پر آمادہ کیا ہے، اور کائنات عالم میں سے ہر چیز کی تدبیر و کار سازی کی ہے. وأنت الذي لم يعنك على خلقك شريك ولم يوازرك في أمرك وزير. تو وہ ہے کہ آفرینش عالم میں کسی شریک کار نے تیرا ہاتھ نہیں بٹایا، اور نہ کسی معاون نے تیرے کام میں تجھے مدد دی ہے. ولم يكن لك مشاهد ولا نظير. أنت الذي أردت فكان حتما ما أردت. اور نہ کوئی تیرا دیکھنے والا اور نہ کوئی تیرا مثل و نظیر تھا، اور تو نے جو ارادہ کیا وہ حتمی و لازمی، اور جو فیصلہ کیا وقضيت فكان عدلا ما قضيت وحكمت فكان نصفا ما حكمت. وہ عدل کے تقاضوں سے عین مطابق، اور جو حکم دیا وہ انصاف پر مبنی تھا.
أنت الذي لا يحويك مكان ولم يقم لسلطانك سلطان. تو وہ ہے جسے کوئی جگہ گھیرے ہوئے نہیں ہے اور نہ تیرے اقتدار کا کوئی اقتدار مقابلہ کر سکتا ہے. ولم يعيك برهان ولا بيان أنت الذي أحصيت كل شيء عددا. اور نہ تو دلیل و برہان اور کسی چیز کو واضح طور پر پیش کرنے سے عاجز ہے. تو وہ ہے جس نے ایک ایک چیز کو شمار کر رکھا ہے. وجعلت لكل شيء أمدا وقدرت كل شيء تقديرا. اور ہر چیز کی ایک مدت مقرر کر دی ہے اور ہر شے کا ایک اندازہ ٹھہرا دیا ہے. أنت الذي قصرت الأوهام عن ذاتيتك وعجزت الأفهام عن كيفيتك. تو وہ ہے کہ تیری کنہ ذات کو سمجھنے سے واہم قاصر اور تیری کیفیت کو جاننے سے عقلیں عاجز ہیں. ولم تدرك الأبصار موضع أينيتك أنت الذي لا تحد فتكون محدودا. اور تیری کوئی جگہ نہیں ہے کہ آنکھیں اس کا کھوج لگا سکتی. تو وہ ہے کہ تیری کوئی حد و نہایت نہیں ہے کہ تو محدود قرار پائے. ولم تمثل فتكون موجودا ولم تلد فتكون مولودا. اور نہ تیرا تصور کیا جا سکتا ہے کہ تو تصور کی ہوئی صورت کے ساتھ ذہن میں موجود ہو سکے، اور نہ تیرے کوئی اولاد ہے کہ تیرے متعلق کسی کی اولاد ہونے کا احتمال ہو. أنت الذي لا ضد معك فيعاندك ولا عدل لك فيكافرك ولا ند لك فيعارضك. تو وہ ہے کہ تیرا کوئی مد مقابل نہیں ہے کہ تجھ سے ٹکرائے، اور نہ تیرا کوئی ہمسر ہے کہ تجھ پر غالب آئے، اور نہ تیرا کوئی مثل و نظیر ہے کہ تجھ سے برابری کرے. أنت الذي ابتدأ واخترع واستحدث وابتدع وأحسن صنع ما صنع. تو وہ ہے جس نے خلق کائنات کی ابتدا کی، عالم کو ایجاد کیا اور اس کی بنیاد قائم کی، اور بغیر کسی مادہ و اصل کے اسے وجود میں لایا، اور جو بنایا اسے اپنی حسن صنعت کا نمونہ بنایا. سبحانك ما أجل شأنك وأسنى في الأماكن مكانك وأصدع بالحق فرقانك. تو ہر عیب سے منزہ ہے، تیری شان کس قدر بزرگ، اور تمام جگہوں میں تیرا پایا کتنا بلند، اور تیری حق و باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب کس قدر حق کو آشکارا کرنے والی ہے. سبحانك من لطيف ما ألطفك ورؤوف ما أرأفك وحكيم ما أعرفك. تو منزہ ہے اے صاحب لطف و احسان، تو کس قدر لطف فرمانے والا ہے. اے مہربان، تو کس قدر مہربانی کرنے والا ہے. اے حکمت والے، تو کتنا جاننے والا ہے.
سبحانك من مليك ما أمنعك وجواد ما أوسعك. پاک ہے تیری ذات اے صاحب اقتدار، تو کس قدر قوی و توانا ہے. اے کریم، تیرا دامن کرم کتنا وسیع ہے. ورفيعا ما أرفعك ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد. اے بلند مرتبہ، تیرا مرتبہ کتنا بلند ہے. تو حسن و خوبی، شرف و بزرگی، عظمت و کبریائی اور حمد و ستائش کا مالک ہے. سبحانك بسطت بالخيرات يدك وعرفت الهداية من عندك. پاک ہے تیری ذات، تو نے بھلائیوں کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے. تجھ ہی سے ہدایت کا عرفان حاصل ہوا ہے. فمن التمسك لدين أو دنيا وجدك. سبحانك خضع لك من جرى في علمك. لہذا جو تجھے دین یا دنیا کے لیے طلب کرے تجھے پا لے گا. تو منزہ و پاک ہے. جو بھی تیرے علم میں ہے وہ تیرے سامنے سرنگوں. وخشع لعظمتك ما دون عرشك وانقاد للتسليم لك كل خلقك. اور جو کچھ عرش کے نیچے ہے وہ تیری عظمت کے آگے سرنجم، اور جملہ مخلوقات تیری اطاعت کا جوا اپنی گردن میں ڈالے ہوئے ہے. سبحانك لا تحس ولا تجس ولا تمس ولا تكاد ولا تماط ولا تنازع. پاک ہے تیری ذات کہ نہ حواس سے تجھے جانا جا سکتا ہے، نہ تجھے ٹٹولا اور چھوا جا سکتا ہے، نہ تجھ پر کسی کا ہیلا چل سکتا ہے، نہ تجھے دور کیا جا سکتا ہے، نہ تجھ سے نزاع ہو سکتی ہے. ولا تجارى ولا تمارى ولا تخادع ولا تماكر. نہ مقابلہ، نہ تجھ سے جھگڑا کیا جا سکتا ہے اور نہ تجھے دھوکہ اور فریب دیا جا سکتا ہے. سبحانك سبيلك جداد وأمرك رشاد وأنت حي صمد. پاک ہے تیری ذات، تیرا راستہ سیدھا اور ہموار، تیرا فرمان سراسر حق و ثواب، اور تو زندہ و بے نیاز ہے. سبحانك قولك حكم وقضاؤك حتم وإرادتك عزم. پاک ہے تو، تیری گفتار حکمت آمیز، تیرا فیصلہ قطعی اور تیرا ارادہ حتمی ہے. سبحانك لا راد لمشيتك ولا مبدل لكلماتك. پاک ہے تو، نہ تو کوئی تیری مشیت کو رد کر سکتا ہے اور نہ کوئی تیری باتوں کو بدل سکتا ہے. سبحانك باهر الآيات فاطر السماوات بارئ النسمات. پاک ہے تو اے درخشندہ نشانیوں والے، اے آسمانوں کے خلق فرمانے والے اور ذی روح چیزوں کے پیدا کرنے والے.
لك الحمد حمدا يدوم بدوامك ولك الحمد حمدا خالدا بنعمتك. تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، ایسی تعریفیں جن کی ہمیشگی تیری ہمیشگی سے وابستہ ہے، اور تیرے ہی لیے ستائش ہے، ایسی ستائش جو تیری نعمتوں کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے. ولك الحمد حمدا يوازي صنعك ولك الحمد حمدا يزيد على رضاك. اور تیرے ہی لیے حمد و ثنا ہے، ایسی جو تیرے کرم و احسان کے برابر ہو، اور تیرے ہی لیے حمد ہے، ایسی جو تیری رضامندی سے بڑھ جائے. ولك الحمد حمدا مع حمد كل حامد وشكرا يقصر عنه شكر كل شاكر. اور تیرے ہی لیے حمد و سپاس ہے، ایسی جو ہر حمد گزار کی حمد پر مشتمل ہو، اور جس کے مقابلے میں ہر شکر گزار کا شکر پیچھے رہ جائے. حمدا لا ينبغي إلا لك ولا يتقرب به إلا إليك. ایسی حمد جو تیرے علاوہ کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، اور نہ تیرے سوا کسی کے تقرب کا وسیلہ بنے. حمدا يستدام به الأول ويستدعى به دوام الآخر. ایسی حمد جو پہلی حمد کے دوام کا سبب قرار پائے، اور اس کے ذریعے آخری حمد کے دوام کی التجا کی جائے. حمدا يتضاعف على كرور الأزمنة ويتزايد أضعافا مترادفة. ایسی حمد جو زمانے کی گردشوں کے ساتھ بڑھتی جائے اور پے در پے اضافوں سے زیادہ ہوتی رہے. حمدا يعجز عن إحصاء الحفظة ويزيد على ما أحصته في كتابك الكتبة. ایسی حمد کہ نگہبانی کرنے والے فرشتے اس کے شمار سے عاجز آ جائیں. ایسی حمد کہ جو کاتبان اعمال نے تیری کتاب میں لکھ دیا ہے اس سے بڑھ جائے. حمدا يوازن عرشك المجيد ويعادل كرسيك الرفيع. ایسی حمد جو تیرے عرش بزرگ کے ہم وزن اور تیری بلند پایا کرسی کے برابر ہو. حمدا يكمل لديك ثوابه ويستغرق كل جزاء جزاؤه. ایسی حمد جس کا اجر و ثواب تیری طرف سے کامل، اور جس کی جزا تمام جزاؤں کو شامل ہو. حمدا ظاهره وفق لباطنه وباطنه وفق لصدق النية. ایسی حمد جس کا ظاہر باطن سے ہم نوا اور باطن صدق نیت سے ہم آہنگ ہو. حمدا لم يحمدك خلق مثله ولا يعرف احد سواك فضلا. ایسی حمد کہ کسی مخلوق نے ویسی تیری حمد نہ کی ہو، اور تیرے سوا کوئی اس کی فضیلت و برتری سے آشنا نہ ہو. حمدا يعان من اجتهد في تعديده ويؤيد من أغرق نزعا في توفيته. ایسی حمد کہ جو اسے بکثرت بجا لانے کے لیے کوشاں ہو اسے تیری طرف سے مدد حاصل ہو، اور جو اسے انجام تک پہنچانے کے لیے سعی بلیغ کرے اسے توفیق و تائید نصیب ہو. حمدا يجمع ما خلقت من الحمد
وينتظم ما أنت خالقه من بعد. ایسی حمد جو تمام اقسام حمد کی جامع ہو جنہیں تو موجود کر چکا ہے، اور ان اقسام کو بھی شامل ہو جنہیں تو بعد میں موجود کرے گا. حمدا لا حمدا أقرب إلى قولك من ولا أحمد ممن يحمدك به. ایسی حمد کہ اس سے بڑھ کر کوئی حمد تیری مراد سے قریب تر نہ ہو، اور جو شخص اس طرح کی حمد کرے اس سے بڑھ کر کوئی حمد گزار نہ ہو. حمدا يوجب بكرمك المزيد بوفوره وتصله بمزيد بعد مزيد طولا منك. ایسی حمد جو تیرے فضل و کرم سے اپنی فراوانی کے باعث افزائش نعمت کا سبب ہو، اور تو اپنے لطف و احسان سے اس کے ساتھ پہم اضافے کا سلسلہ قائم رکھے. حمدا يجب لكرم وجهك ويقابل عز جلالك. ایسی حمد جو تیری بزرگی ذات کے شایان اور تیرے شرف جلال کے ہمدوش ہو. رب صل على محمد وآل محمد المنتجب المصطفى المكرم المقرب أفضل صلواتك. پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر سب رحمتوں سے افضل و برتر رحمت نازل فرما. وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو برگزیدہ، معزز و گرامی اور مقرب ہیں. وبارك عليه أتم بركاتك وترحم عليه أمتع رحماتك. اور ان پر اپنی کامل ترین برکتوں کا اضافہ فرما، اور اپنی نفع رساں رحمتوں کے ساتھ ان پر رحم و کرم فرما. رب صل على محمد وآله صلاة زاكية لا تكون صلاة أزكى منها. پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت فراواں نازل کر جس سے فراوانی میں کوئی رحمت نہ بڑھ سکے. وصل عليه صلاة نامية لا تكون صلاة أنمى منها. اور ان پر ایسی بڑھنے والی رحمت نازل فرما جس سے زیادہ کوئی رحمت بڑھنے والی نہ ہو. وصل عليه صلاة راضية لا تكون صلاة فوقها. اور ان پر ایسی پسندیدہ رحمت نازل فرما جس سے بالا تر کوئی رحمت نہ ہو. رب صل على محمد وآله صلاة ترضيه وتزيد على رضاه. پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جو انہیں خوشنود کرے اور ان کی خوشنودی سے بڑھ جائے. وصل عليه صلاة ترضيك وتزيد على رضاك لا. اپنے پیغمبر پر وہ صلوات نازل فرما جو تجھے راضی کر دے اور تیری رضا میں اضافہ کر دے. وصل عليه صلاة لا ترضى له إلا بها ولا ترى غيره لها أهلا. اور ان پر ایسی رحمت نازل فرما کہ تو ان کے لیے اس کے سوا کسی رحمت کو پسند نہ کرے اور نہ ان کے علاوہ کسی کو اس رحمت کا سزاوار سمجھے.
رب صل على محمد وآله صلاة تجاوز رضوانك. پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما کہ تیری جانب سے جس رضامندی کے وہ مستحق ہیں اس سے بڑھ جائے. ويتصل اتصالها ببقائك ولا ينفد كما لا تنفد كلماتك. اور اس کا پیوند تیری بقا و دوام سے جڑا رہے اور اس کا سلسلہ کہیں ختم نہ ہو، جس طرح تیرے کلمے ختم نہ ہوں گے. رب صل على محمد وآله صلاة تنتظم صلوات ملائكته. پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جو تیرے فرشتوں وأنبيائك ورسلك وأهل طاعتك وتشتمل على صلوات عبادك من جنك وإنسك. نبیوں، رسولوں اور اطاعت کرنے والوں کے درود و رحمت کو شامل ہو، اور تیرے بندوں میں سے جنوں، انسانوں وأهل إجابتك وتجتمع على صلاة كل من برأت وبرأت من أصناف خلقك. اور تیری دعوت کو قبول کرنے والوں کے درود و سلام پر مشتمل ہو، اور تیری ہر قسم کی مخلوقات کہ جنہیں تو نے خلق کیا اور عالم وجود میں لایا سب کی رحمتوں پر حاوی ہو. رب صل عليه وآله صلاة تحيط بكل صلاة سالفة ومستأنفة. پروردگار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جو گزشتہ و آئندہ سب رحمتوں کو محیط ہو. وصل عليه وعلى آله صلاة مرضية لك ولمن دونك. ان پر اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جو تیرے نزدیک اور تیرے علاوہ دوسروں کے نزدیک پسندیدہ ہو. وتنشئ مع ذلك صلوات تضاعف معها تلك الصلوات عندها. اور ان رحمتوں کے ساتھ ایسی رحمتیں بھیجتا رہے کہ ان کے بھیجنے کے وقت تو پہلی رحمتوں کو دگنا کر دے. وتزيدها على كرور الأيام زيادة في تضاعيف لا يعدها غيره. اور انہیں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دو چند کر کے اتنا بڑھاتا جائے کہ جنہیں تیرے علاوہ کوئی شمار نہ کر سکے. رب صل على أطائب أهل بيته الذين اخترتهم لأمرك. پروردگارا ان کے اہل بیت اطہار پر رحمت نازل فرما جنہیں تو نے امر دین و شریعت کے لیے منتخب فرمایا. وجعلتهم خزنة علمك وحفظة دينك وخلفاءك في أرضك وحججك على عبادك. اپنے علم کا خزینہ دار اور اپنے دین کا محافظ اور زمین میں اپنا خلیفہ و جانشین اور بندوں پر اپنی حجت بنایا. وطهرتهم من الرجس والدنس
تطهيرا بإرادتك اور جنہیں اپنے ارادہ ازلی سے ہر قسم کی نجاست و آلودگی سے پاک و صاف رکھا، وجعلتهم الوسيلة إليك والمسلك إلى جنتك اور جنہیں اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ اور جنت تک آنے کا راستہ قرار دیا ہے۔ رب صل على محمد وآله صلاة تجزل لهم بها من نحلك وكرامتك۔ پروردگارہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جس کے ذریعے تو ان کے لیے اپنی بخشش و کرامت کو فراواں وتكمل لهم الأشياء من عطاياك ونوافلك وتوفر عليهم الحظ من عوائدك وفوائدك، اور ان کے لیے عطایا و انعامات کامل کرے اور اپنے تحائف و منافع میں سے انہیں وافر حصہ بخشے۔ رب صل عليه وعليهم صلاة لا أمد في أولها ولا غاية لأمدها ولا نهاية لآخرها۔ پروردگارہ ان پر اور ان کے اہل بیت پر ایسی رحمت نازل فرما کہ نہ اس کی ابتدا کی کوئی مدت، نہ اس مدت کی کوئی انتہا، اور نہ اس کا کوئی آخری کنارہ ہو۔ رب صل عليهم زنة عرشك وما دونه، پروردگارہ ان پر ایسی رحمت نازل فرما کہ تیرے عرش اور جو کچھ زیر عرش ہے سب کے ہم وزن ہو، وملء سماواتك وما فوقهن وعدد أرضيك وما تحتهن وما بينهن، اور اس مقدار میں ہو کہ آسمانوں اور جو کچھ آسمانوں کے اوپر ہے سب کو بھر دے، اور زمینوں اور جو کچھ زمینوں کے نیچے اور ان کے اندر ہے ان کے شمار کے برابر ہو۔ صلاة تقربهم منك زلفى وتكون لك ولهم رضا ومتصلة بنظائرهن أبدا، ایسی رحمت جو انہیں تیرے تقرب کی منزل اعلیٰ پر پہنچا دے اور تیرے لیے اور ان کے لیے سرمایہ خوشنودی ہو، اور اپنے ایسی دوسری رحمتوں سے ہمیشہ متصل رہے۔ اللهم إنك أيدت دينك في كل أوان بإمام أقمته علما لعبادك ومنارا في بلادك۔ پار الہا، تو نے ہر زمانے میں ایک ایسے امام کے ذریعے اپنے دین کی تائید فرمائی ہے جسے تو نے اپنے بندوں کے لیے نشان راہ قرار دیا اور شہروں میں مینار ہدایت بنا کر قائم کیا۔ بعد أن وصلت حبله بحبلك وجعلته الذريعة إلى رضوانك وافترضت طاعته، جبکہ تو نے اپنے پیمانے اطاعت کو اس کے پیمانے اطاعت سے وابستہ کر دیا جسے اپنی رضا و خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا، جس کی اطاعت فرض کر دی۔ وحذرت معصيته وأمرت بامتثال أوامره والانتهاء عند نهيه، جس کی نافرمانی سے ڈرایا، جس کے احکام کی بجا آوری
اور جس کے منع کرنے پر باز رہنے کا حکم دیا۔ وألا يتقدمه متقدم ولا يتأخر عنه متأخر، اور یہ کہ کوئی آگے بڑھنے والا اس سے آگے نہ بڑھے اور کوئی پیچھے رہ جانے والا اس سے پیچھے نہ رہے۔ فهو عصمة اللائذين وكهف المؤمنين وعروة المتمسكين وبهاء العالمين۔ وہ پناہ طلب کرنے والوں کے لیے سر و سامان حفاظت، اہل ایمان کے لیے جائے پناہ، وابستگان دامن کے لیے مضبوط سہارا، اور تمام جہان کی رونق و زیبائش ہے۔ اللهم فأوزع لوليك شكر ما أنعمت به علي وأوزعنا مثله فيه۔ بار الہا، اپنے ولی و پیشوا کے دل میں اس انعام پر جو اسے بخشا ہے ادائے شکر کا الہام فرما، اور اس کے وجود کے باعث ویسا ہی ادائے شکر کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا کر۔ وآته من لدنك سلطانا نصيرا وافتح له فتحا يسيرا وأعنه بركنك الأعز، اور اسے اپنی طرف سے ایسا تسلط عطا فرما جس سے ہر طرح کی مدد پہنچے، اور اس کے لیے کامیابی و کامرانی کی راہ بآسانی کھول دے، اور اپنے مضبوط سہارے سے اس کی مدد فرما۔ واشدد أزرا وقوي عضدا وراعه بعينك واحمه بحفظك، اس کی پشت کو مضبوط اور بازو کو قوی کر، اور اپنی نظر توجہ سے اس کی حفاظت اور اپنی نگہداشت سے اس کی حمایت فرما۔ وانصره بملائكتك وامدده بجندك الأغلاب، اور اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد اور اپنے غالب آنے والے سپاہ و لشکر سے اس کی کمک فرما۔ وأقم به كتابك وحدودك وشرائعك وسنن رسولك صلواتك اللهم عليه وآله، اور اس کے ذریعے اپنی کتاب اور حدود و احکام اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر اے اللہ تیری طرف سے درود و رحمت ہو کی روشوں کو قائم کر۔ وأحيي به ما أماته الظالمون من معالم دينك واجل به صدأ الجور عن طريقتك، اور ان کے ذریعے ظالموں نے دین کے جن نشانات کو مٹا ڈالا ہے اثر نو زندہ کر دے، اور ظلم و جور کے زنگ کو اپنی شریعت سے دور اور اپنی راہ کی دشواریوں کو برطرف کر دے۔ وأبل به الضراء من سبيلك وأزل به الناكبين عن صراطك، اور جو لوگ تیرے راہ ثواب سے روگردانی کرنے والے ہیں انہیں ختم، وامحق به بغاة قصدك عوجا وألن جانبه لأوليائك، اور جو تیری راہ راست میں کجی پیدا کرتے ہیں انہیں نیست و نابود کر دے، اور اسے اپنے دوستوں کے لیے نرم و بردبار قرار دے۔ وابسط يده على أعدائك وهب لنا رأفته ورحمته وتعطفه وتحننا، اور دشمنوں پر غلبہ و تسلط کے لیے
اس کے ہاتھوں کو کھول دے اور ہمیں اس کی طرف سے رافت و رحمت اور شفقت و مہربانی عطا فرما۔ وَاجْعَلْنَا لَهُ سَامِعِينَ مُطِيعِينَ وَفِي رِضَاهُ سَاعِينَ، اور اس کی بات پر کان دھرنے والا اور اطاعت کرنے والا اور اس کی خوشنودی کے لیے کوشاں رہنے والا۔ وَإِلَى نُصْرَتِهِ وَالْمُدَافَعَةِ عَنْهُ مُكْنِفِينَ، اور اس کی نصرت و تائید اور دشمنوں سے دفاع کے سلسلے میں مدد دینے والا۔ وَإِلَيْكَ وَإِلَى رَسُولِكَ صَلَوَاتُكَ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِذَلِكَ مُتَقَرِّبِينَ، اور اس وسیلے سے تجھ سے اور تیرے رسول اے خدا ان پر تیرا درود و سلام ہو سے تقرب چاہنے والا قرار دے۔ اللهم وصل على أوليائهم المعترفين بمقامهم المتبعين منهجهم، اے اللہ ان کے دوستوں پر بھی رحمت نازل فرما جو ان کے مرتبہ و مقام کے معترف، ان کے طریق و مسلک کے تابع، المقتفين آثارهم المستمسكين بعروتهم المتمسكين بولايتهم، ان کے نقش قدم پر گامزن، ان کے سر رشتہ دین سے وابستہ، ان کی دوستی و ولایت سے متمسک، المؤتمين بإمامتهم المسلمين لأمرهم المجتهدين في طاعتهم، ان کی امامت کے پیرو، ان کے احکام کے فرما بردار، ان کی اطاعت میں سرگرم عمل، المنتظرين أيامهم المادين إليهم أعينهم، ان کے زمانہ اقتدار کے منتظر اور ان کے لیے چشم براہ ہیں۔ الصلوات المباركات الزاكيات الناميات الغاديات الرائحات، ایسی رحمت جو بابرکت، پاکیزہ اور بڑھنے والی اور ہر صبح و شام نازل ہونے والی ہو۔ وسلم عليهم وعلى أرواحهم واجمع على التقوى أمرهم وأصلح لهم شؤونهم، اور ان پر اور ان کے ارواح طیبہ پر سلامتی نازل فرما اور ان کے کاموں کو صلاح و تقوی کی بنیادوں پر قائم کر اور ان کے حالات کی اصلاح فرما۔ وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم وخير الغافرين، اور ان کی توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا اور سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ واجعلنا معهم في دار السلام برحمتك يا أرحم الراحمين، اور ہمیں اپنی رحمت کے وسیلے سے ان کے ساتھ دار السلام جنت میں جگہ دے، اے سب رحیموں سے زیادہ رحیم۔ اللهم هذا يوم عرفة، يوم شرفته وكرمته وعظمته، نشرت فيه رحمتك، پروردگارا یہ روز عرفہ وہ دن ہے جسے تو نے شرف، عزت اور عظمت بخشی ہے، جس میں اپنی رحمتیں پھیلا دیں، ومننت فيه بعفوك وأجزلت فيه عطيتك وتفضلت به على عبادك، اور اپنے عفو و درگزر سے
احسان فرمایا، اپنے عطیوں کو فراواں کیا اور اس کے وسیلے سے اپنے بندوں پر تفضل فرمایا ہے۔ اللهم وأنا عبدك الذي أنعمت عليه قبل خلقك لا وبعد خلقك إياه۔ اے اللہ، میں تیرا وہ بندہ ہوں جس پر تو نے اس کی خلقت سے پہلے اور خلقت کے بعد انعام و احسان فرمایا ہے۔ فجعلته ممن هديته لدينك ووفقته لحقك وعصمته بحبلك، اس طرح کہ اسے ان لوگوں میں سے قرار دیا جنہیں تو نے اپنے دین کی ہدایت کی، اپنے ادائے حق کی توفیق بخشی، جن کی اپنی ریسما کے ذریعے حفاظت کی۔ وأدخلته في حزبك وأرشدته لموالاة أوليائك ومعاداة أعدائك، جنہیں اپنی جماعت میں داخل کیا اور اپنے دوستوں کی دوستی اور دشمنوں کی دشمنی کی ہدایت فرمائی ہے۔ ثم أمرته فلم يأتمر وزجرته فلم ينزجر، بائیں ہمہ تو نے اسے حکم دیا تو اس نے حکم نہ مانا، اور منع کیا تو وہ باز نہ آیا۔ ونهيته عن معصيته فخالف أمرك إلى نهيك، اور اپنی معصیت سے روکا تو وہ تیرے حکم کے خلاف امر ممنوع کا مرتکب ہوا۔ لا معاندة لك ولا استكبارا عليك، بل دعاه هواه إلى ما زيلته وإلى ما حذرته، یہ تجھ سے انعت اور تیرے مقابلے میں تکبر کی روح سے نہ تھا، بلکہ خواہش نفس نے اسے ایسے کاموں کی دعوت دی جن سے تو نے روکا اور ڈرایا تھا۔ وأعانه على ذلك عدوك وعدوه فأقدم عليه عارفا بوعيده، اور تیرے دشمن اور اس کے دشمن شیطان ملعون نے ان کاموں میں اس کی مدد کی، چنانچہ اس نے تیری دھمکی سے آگاہ ہونے کے باوجود تیرے عفو کی امید کرتے ہوئے راجيا لعفوك واثقا بتجاوزك، وكان أحق عبادك مع ما مننت عليه ألا يفعل، اور تیرے درگزر پر بھروسہ رکھتے ہوئے گناہ کی طرف اقدام کیا، حالانکہ ان احسانات کی وجہ سے جو تو نے اس پر کیے تھے تمام بندوں میں وہ اس کا سزاوار تھا کہ ایسا نہ کرتا۔ وها أنا ذا بين يديك صاغرا ذليلا خاضعا خاشعا خائفا، اچھا پھر میں تیرے سامنے کھڑا ہوں بالکل خوار و ذلیل، سراپا عجز و نیاز اور لرزاں و ترساں، معترفا بعظيم من الذنوب تحملت وجليل من الخطايا اجترمت، ان عظیم گناہوں کا جن کا بوجھ اپنے سر اٹھایا ہے، اور ان بڑی خطاؤں کا جن کا ارتکاب کیا ہے، اعتراف کرتا ہوا، مستجيرا بصفحك لائذا برحمتك، موقنا أنه لا يجيرني منك مجير، تیرے دامن عفو میں
پناہ چاہتا ہوا اور تیری رحمت کا سہارا ڈھونڈتا ہوا اور یہ یقین رکھتا ہوا کہ کوئی پناہ دینے والا تیرے عذاب سے مجھے پناہ نہیں دے سکتا۔ ولا يمنعني منك مانع فعد علي بما تعود به على من اغترف من تغمدك، اور کوئی بچانے والا تیرے غضب سے مجھے بچا نہیں سکتا، لہذا اس اعتراف گناہ و اظہار ندامت کے بعد تو میری پردہ پوشی فرما جس طرح گناہ گاروں کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ وجد علي بما تجود به على من ألقى بيده إليك من عفوك، اور مجھے معافی عطا کر جس طرح ان لوگوں کو معافی عطا کرتا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہو۔ وامنن علي بما لا يتعاظمك أن تمن بي على من أملك من غفرانك، اور مجھ پر اس بخشش و آمرزش کے ساتھ احسان فرما کہ جس بخشش و آمرزش سے تو اپنے امیدوار پر احسان کرتا ہے تو تجھے بڑی نہیں معلوم ہوتی۔ واجعل لي في هذا اليوم نصيبا أنال به حظا من رضوانك، اور میرے لیے آج کے دن ایسا حظ و نصیب قرار دے کہ جس کے ذریعے تیری رضامندی کا کچھ حصہ پا سکوں۔ ولا تردني صفرا مما ينقلب به المتعبدون لك من عبادك، اور تیرے عبادت گزار بندے جو اجر و ثواب کے تحائف لے کر پلٹے ہیں مجھے ان سے خالی ہاتھ نہ پھیر۔ وإني وإن لم أقدم ما قدموه من الصالحات فقد قدمت توحيدك، اگرچہ وہ نیک اعمال جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں میں نے آگے نہیں بھیجے، لیکن میں نے تیری وحدت و یکتائی کا عقیدہ ونفي الأضداد والأنداد والأشباه عنك، وأتيتك من الأبواب التي أمرت أن تؤتى منها، اور یہ کہ تیرا کوئی حریف شریک کار اور مثل و نظیر نہیں ہے پیش کیا ہے، اور انہی دروازوں سے جن دروازوں سے تو نے آنے کا حکم دیا ہے آیا ہوں۔ وتقربت إليك بما لا يقرب أحد منك إلا بالتقرب به، اور ایسی چیز کے ذریعے جس کے بغیر کوئی تجھ سے تقرب حاصل نہیں کر سکتا تقرب چاہا ہے۔ ثم أتبعت ذلك بالإنابة إليك والتذلل والاستكانة لك وحسن الظن بك، پھر تیری طرف رجوع و بازگشت، تیری بارگاہ میں تذلل و عاجزی اور تجھ سے نیک گمان، والثقة بما عندك وشفعته برجائك الذي قلما يخيب عليه راجي، اور تیری رحمت پر اعتماد کو طلب تقرب کے ہمراہ رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ایسی امید کا ضمیمہ بھی لگا دیا ہے جس کے ہوتے ہوئے تجھ سے امید رکھنے والا محروم نہیں رہتا۔ وسألتك مسألة الحقير الذليل البائس الفقير
الخائف المستجير. اور تجھ سے اسی طرح سوال کیا ہے جس طرح کوئی بے قدر، ذلیل، شکستہ حال، تہی دست، خوف زدہ اور طلبگار پناہ سوال کرتا ہے. ومع ذلك خيفة وتضرعا وتعوذا وتلوذا لا مستطيلا بتكبر المتكبرين. اور اس حالت کے باوجود میرا یہ سوال خوف، عجز و نیاز مندی، پناہ طلبی اور امان خواہی کی روح سے ہے، نہ متکبروں کے تکبر کے ساتھ برتری جتلاتے. ولا متعاليا بدالة المطيعين ولا مستطيلا بشفاعة الشافعين. نہ اطاعت گزاروں کے اپنی عبادت پر فخر و اعتماد کی بنا پر اتراتے اور نہ سفارش کرنے والوں کی سفارش پر سر بلندی دکھاتے ہوئے. وأنا بعد أقل الأقلين وأذل الأذلين ومثل الذروة أو دونها. اور میں اس اعتراف کے ساتھ تمام کمتروں سے کمتر، خوار و ذلیل لوگوں سے ذلیل تر اور ایک چیونٹی کی مانند بلکہ اس سے بھی پست تر ہوں. فيا من لم يعاجل المسيئين ولا ينده المترفين ويا من يمن بإقالة العاثرين. اے وہ جو گناہگاروں پر عذاب کرنے میں جلدی نہیں کرتا اور نہ سرکشوں کو اپنی نعمتوں سے روکتا ہے. اے وہ جو لغزش کرنے والوں سے درگزر فرما کر احسان کرتا ہے. ويتفضل بإنظار الخاطئين. أنا المسيء المعترف الخاطئ العاثر. اور گناہگاروں کو مہلت دے کر تفضل فرماتا ہے. میں وہ ہوں جو گناہگار گناہ کا معترف، خطاکار اور لغزش کرنے والا ہوں. أنا الذي أقدم عليك مجترئا. أنا الذي عصاك متعمدا. میں وہ ہوں جس نے تیرے مقابلے میں جرأت سے کام لیتے ہوئے پیش قدمی کی. میں وہ ہوں جس نے دیدہ و دانستہ گناہ کیے. أنا الذي استخفى من عبادك وبارز. أنا الذي هاب عبادك وأمناك. میں وہ ہوں جس نے اپنے گناہوں کو تیرے بندوں سے چھپایا اور تیرے سامنے کھلم کھلا مخالفت کی. میں وہ ہوں جو تیرے بندوں سے ڈرتا رہا اور تجھ سے بے خوف رہا. أنا الذي لم يرهب سطوتك ولم يخاف بأسك. میں وہ ہوں جو تیری ہیبت سے ہراساں اور تیرے عذاب سے خوف زدہ نہ ہوا. أنا الجاني على نفسي. أنا المرتهن ببنيته. أنا القليل الحياء. أنا الطويل العناء. میں خود ہی اپنے حق میں مجرم اور بلا و مصیبت کے ہاتھوں میں گروی ہوں. میں ہی شرم و حیا سے عاری اور طویل رنج و تکلیف میں مبتلا ہوں. بحق من انتجبت من
خلقك وبمن اصطفيته لنفسك. میں تجھے اس کے حق کا واسطہ دیتا ہوں جسے تو نے مخلوقات میں سے منتخب کیا، اس کے حق کا واسطہ دیتا ہوں جسے تو نے اپنے لیے پسند فرمایا. بحق من اخترت من بريتك ومن اجتبيت لشأنك. اس کے حق کا واسطہ دیتا ہوں جسے تو نے کائنات میں سے برگزیدہ کیا اور جسے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے چن لیا. بحق من وصلت طاعته بطاعته ومن جعلت معصيته كمعصيته. اس کے حق کا واسطہ دیتا ہوں جس کی اطاعت کو اپنی اطاعت سے ملا دیا اور جس کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی کے مانند قرار دیا. بحق من قرنت موالاته بموالاته ومن نبت معاداته بمعاداته. اس کے حق کا واسطہ دیتا ہوں جس کی محبت کو اپنی محبت سے مقرون اور جس کی دشمنی کو اپنی دشمنی سے وابستہ کیا ہے. تغمدني في يومي هذا بما تتغمد به من جأر إليك متنصلا وعاذ باستغفارك تائبا. مجھے آج کے دن اس دامن رحمت میں ڈھانپ لے جس سے ایسے شخص کو ڈھانپتا ہے جو گناہوں سے دست بردار ہو کر تجھ سے نالہ و فریاد کرے اور تائب ہو کر تیرے دامن مغفرت میں پناہ چاہے. وتولني بما تتولى به أهل طاعتك والزلفى لدي والمكانة منك. اور جس طرح اپنے اطاعت گزاروں اور قرب و منزلت والوں کی سرپرستی فرماتا ہے اسی طرح میری سرپرستی فرما. وتوحدني بما تتوحد به من وفى بعهده وأتعب نفسه في ذاته وأجهدها في مرضاته. اور جس طرح ان لوگوں پر جنہوں نے تیرے عہد کو پورا کیا تیری خاطر اپنے کو تعب و مشقت میں ڈالا اور تیری رضامندیوں کے لیے سختیوں کو جھیلا، خود تن تنہا احسان کرتا ہے اسی طرح مجھ پر بھی تن تنہا احسان فرما. ولا تؤاخذني بتفريطي في جنبه وتعدي طوري في حدوده ومجاوزتي أحكامه. اور تیرے حق میں کوتاہی کرنے، تیرے حدود سے متجاوز ہونے اور تیرے احکام کے پس پشت ڈالنے پر میرا مواخذہ نہ کر. ولا تستدرجني بإملائك لي استدراج من منعني خير ما عنده. اور مجھے اس شخص کے مہلت دینے کی طرح مہلت دے کر رفتہ رفتہ اپنے عذاب کا مستحق نہ بنا جس نے اپنی بھلائی کو مجھ سے روک لیا. ولم يشرك في حلول نعمته بي ونبهني من رغدة الغافلين. اور سمجھتا یہ ہے کہ بس وہی نعمت کا دینے والا ہے، یہاں تک کہ تجھے بھی ان نعمتوں کے دینے میں شریک نہ سمجھا ہو. مجھے غفلت شعاروں کی نیند
وسنة المسرفين ونعسة المخذولين. بے راہ رووں کے خواب اور نصیبوں کی غفلت سے ہوشیار کر دے. وخذ بقلبي إلى ما استعملت به القانتين واستعبدت به المتعبدين. اور میرے دل کو اس راہ عمل پر لگا جس پر تو نے اطاعت گزاروں کو لگایا ہے، اور اس عبادت کی طرف مائل فرما جو عبادت گزاروں سے تو نے چاہی ہے. واستنقذت به المتهاونين وأعذني مما يباعدني عنك. اور ان چیزوں کی ہدایت کر کہ جن کے وسیلے سے سہل انگاروں کو رہائی بخشی ہے، اور جو باتیں تیری بارگاہ سے دور کر دیں. ويحول بيني وبين حظي منك ويصدني عما أحاول لدي. اور میرے اور تیرے ہاں کے حظ و نصیب کے درمیان حائل اور تیرے ہاں کے مقصد و مراد سے مانع ہو جائیں، ان سے محفوظ رکھ. وسهل لي مسلك الخيرات إلي والمسابقة إليها من حيث أمر. اور نیکیوں کی راہ پیمائی اور ان کی طرف سبقت جس طرح تو نے حکم دیا ہے، اور ان کی بڑھ چڑھ کر خواہش جیسا کہ تو نے چاہا ہے میرے لیے سہل و آسان کر. والمشاحة فيها على ما أردت ولا تمحقني في من تمحق من المستخفين بما أوعدت. اور اپنے عذاب و وعید کو سبک سمجھنے والوں کے ساتھ کہ جنہیں تو تباہ کرے گا مجھے تباہ نہ کرنا. ولا تهلكني مع من تهلك من المتعرضين لمقتك. اور جنہیں دشمنی پر آمادہ ہونے کی وجہ سے ہلاک کرے گا ان کے ساتھ مجھے ہلاک نہ کرنا. ولا تتبرني في من تتبر من المنحرفين عن سبله. اور اپنی سیدھی راہوں سے انحراف کرنے والوں کے زمرے میں کہ جنہیں تو برباد کرے گا مجھے برباد نہ کرنا. ونجني من غمرات الفتنة وخلصني من لهوات البلوى وأجرني من أخذ الإملاء. اور فتنہ و فساد کے بھنور سے مجھے نجات دے اور بلا کے منہ سے چھڑا لے، اور زمانہ مہلت کی بدعمالیوں پر گرفت سے پناہ دے. وحل بيني وبين عدوي يضلني وهوى يوبقني ومن غصة ترهقني. اور اس دشمن کے درمیان جو مجھے بہکائے اور اس خواہش نفس کے درمیان جو مجھے تباہ و برباد کرے، اور اس نقص و عیب کے درمیان جو مجھے گھیر لے حائل ہو جا. ولا تعرض عني اعراض من لا ترضى عنه بعد غضبه. اور جیسے اس شخص سے کہ جس پر غضبناک ہونے کے بعد تو راضی نہ ہو رخ پھیر لیتا ہے، اسی طرح مجھ سے رخ نہ پھیر. ولا تؤيسني من الأمل فيه فيغلب علي القنوط من رحمته. اور جو امیدیں تیرے دامن سے وابستہ کیے ہوئے ہوں ان میں مجھے بے آس نہ کر کہ تیری رحمت سے یاس و نا امیدی مجھ پر غالب آ جائے.
ولا تمنحني بما لا طاقة لي به فتبهضني مما تحملني من فضل محبتك. اور مجھے اتنی نعمتیں بھی نہ بخش کہ جن کے اٹھانے کی میں طاقت نہیں رکھتا، کہ تو فراوانی محبت سے مجھ پر وہ بار لاد دے جو مجھے گراں بار کر دے. ولا ترسلني من يدك ارسال من لا خير فيه ولا حاجة بك إلي ولا إنابة لك. اور مجھے اس طرح اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑ دے جس طرح اسے چھوڑ دیتا ہے جس میں کوئی بھلائی نہ ہو اور نہ تجھے اس سے کوئی مطلب ہو اور نہ اس کے لیے توبہ و بازگشت ہو. ولا ترم بي رمي من سقط من عيني رعايتك ومن اشتمل عليه الخزي من عندك. اور مجھے اس طرح نہ پھینک دے جس طرح اسے پھینک دیتا ہے جو تیری نظر توجہ سے گر چکا ہو اور تیری طرف سے ذلت و رسوائی اس پر چھائی ہوئی ہو. بل خذ بيدي من سقطة المتردي ووهلة المتعسف وزلة المغرور وورطة الهالك. بلکہ گرنے والوں کے گرنے سے اور کج رووں کے خوف و ہراس سے اور فریب خوردہ لوگوں کے لغزش کھانے سے اور ہلاک ہونے والوں کے ورطۂ ہلاکت میں گرنے سے میرا ہاتھ تھام لے. وعافني مما ابتليت به طبقات عبيدك وإمائك. اور اپنے بندوں اور کنیزوں کے مختلف طبقوں کو جن چیزوں میں مبتلا کیا ہے ان سے مجھے عافیت و سلامتی بخش. وبلغني مبالغ من عنيت به وأنعمت علي ورضيت عنه فأعشته حميدا وتوفيته سعيدا. اور جنہیں تو نے مورد عنایت قرار دیا، جنہیں نعمتیں عطا کیں، جن سے راضی و خوشنود ہوا، جنہیں قابل ستائش زندگی بخشی اور سعادت و کامرانی کے ساتھ موت دی، ان کے مراتب و درجات پر مجھے فائز کر. وطوقني طوق الإقلاع عما يحبط الحسنات ويذهب بالبركات. اور وہ چیزیں جو نیکیوں کو محو اور برکتوں کو زائل کر دیں ان سے کنارہ کشی اس طرح میرے لیے لازم کر دے جس طرح گردن میں پڑا ہوا طوق. وأشعر قلبي الازدجار عن قبائح السيئات وفواضح الحوبات. اور برے گناہوں اور رسوا کرنے والی معصیتوں سے علیحدگی و نفرت کو میرے دل کے لیے اس طرح ضروری قرار دے جس طرح بدن سے چمٹا ہوا لباس. ولا تشغلني بما لا أدرك إلا به عما لا يرضيك عني غيره. اور مجھے دنیا میں مصروف کر کے کہ جسے تیری مدد کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا ان اعمال سے کہ جن کے علاوہ تجھے کوئی اور چیز مجھ سے خوش نہیں کر سکتی روک نہ دے. وانزع من قلبي حب دنيا دنيا تنهى عما عندك
اور اس پس دنیا کی محبت کہ جو تیرے ہاں کی سعادت ابدی کی طرف متوجہ ہونے سے مانے، وتصدوا عن ابتغاء الوسيلة إليه وتذهلوا عن التقرب منه، اور تیری طرف وسیلہ طلب کرنے سے سد راہ اور تیرا تقرب حاصل کرنے سے غافل کرنے والی ہے، میرے دل سے نکال دے۔ وزين لي التفرد بمناجاتك بالليل والنهار، وهب لي عصمة تدنيني من خشيتك، میرے لیے اس جذبے کو آراستہ بنا دے کہ میں دن اور رات میں تنہائی میں تجھ سے مناجات کروں، اور مجھے وہ ملکہ عصمت عطا فرما جو مجھے تیرے خوف سے قریب، وتقطعني عن ركوب محارمك وتفكني من أسر العظائم، ارتکاب محرمات سے الگ اور کبیرہ گناہوں کے بندھنوں سے رہا کر دے، وهب لي التطهير من دنس العصيان وأذهب عني درن الخطايا، اور مجھے گناہوں کی آلودگی سے پاکیزگی عطا فرما اور معصیت کی کثافتوں کو مجھ سے دور کر دے، وسربلني بسربال عافيتك وردني رداء معافاتك وجللني سوابق نعمائك، اور اپنی عافیت کا جامہ مجھے پہنا دے اور اپنی سلامتی کی چادر اڑا دے اور اپنی وسیع نعمتوں سے مجھے ڈھانپ لے، وظاهر لدي فضلك وطولك وأيدني بتوفيقك وتسديدك وأعني على صالح النية، اور میرے لیے اپنے عطایا و انعامات کا سلسلہ پہ ہم جاری رکھ اور اپنی توفیق و راہ حق کی رہنمائی سے مجھے تقویت دے اور پاکیزہ نیت، پسندیدہ گفتار ومرضي القول ومستحسن العمل، ولا تكلني إلى حولي وقوتي دون حولك وقوتك، اور شائستہ کردار کے سلسلے میں میری مدد فرما اور اپنی قوت و طاقت کے بجائے مجھے میری قوت و طاقت کے حوالے نہ کر، ولا تخزني يوم تبعثني للقائك، ولا تفضحني بين يدي أوليائك، ولا تنسني ذكرك، اور جس دن مجھے اپنی ملاقات کے لیے اٹھائے مجھے ذلیل و خوار اور اپنے دوستوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، ولا تذهب عني شكرك بل علمني في أحوال السهو عند غفلات الجاهلين لآلائك، اور اپنی یاد میرے دل سے فراموش نہ ہونے دے اور اپنا شکر و سپاس مجھ سے زائل نہ کر، بلکہ جب تیری نعمتوں سے بے خبر سہو و غفلت کے عالم میں ہوں میرے لیے ادائے شکر لازم قرار دے، وأوزعني أن أثني بما أوليتني وأعترف بما أسديته إلي، اور میرے دل میں یہ بات ڈال دے کہ جو نعمتیں تو نے بخشی ہیں ان پر حمد و توصیف اور جو احسانات مجھ پر کیے ہیں ان کا اعتراف کروں،
واجعل رغبتي إليك فوق رغبة الراغبين وحمدي إياك فوق حمد الحامدين. اور اپنی طرف میری توجہ کو تمام توجہ کرنے والوں سے بالا تر اور میری حمد سرائی کو تمام حمد کرنے والوں سے بلند تر قرار دے. ولا تخذلني عند فاقتي إليك ولا تهلكني بما أسديته إليك. اور جب مجھے تیری احتیاج ہو تو مجھے اپنی نصرت سے محروم نہ کرنا، اور جن اعمال کو تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے ان کو میرے لیے وجہ ہلاکت نہ قرار دینا. ولا تجبهني بما جبهت به المعاندين لك. اور جس عمل و کردار کے پیش نظر تو نے اپنے نافرمانوں کو دھتکارا ہے، یوں مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار نہ دینا. فإني لك مسلم أعلم أن الحجة لك وأنك أولى بالفضل وأعوج بالإحسان. اس لیے کہ میں تیرا مطیع و فرما بردار ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ حجت و برہان تیرے ہی لیے ہے، اور تو فضل و بخشش کا زیادہ سزاوار اور لطف و احسان کے ساتھ فائدہ رساں. وأهل التقوى وأهل المغفرة وأنك بأن تعفو أولى منك بأن تعاقب. اور اس لائق ہے کہ تجھ سے ڈرا جائے، اور اس کا اہل ہے کہ مغفرت سے کام لے، اور اس کا زیادہ سزاوار ہے کہ سزا دینے کے بجائے معاف کر دے. وأنك بأن تستر أقرب منك إلى أن تشهر. اور تشہیر کرنے کے بجائے پردہ پوشی تیری روش سے قریب تر ہے. فأحيني حياة طيبة تنتظم بما أريد وتبلغ ما أحب من حيث لا آتي ما تكره. تو پھر مجھے ایسی پاکیزہ زندگی دے جو میرے حسب دل خواہ امور پر مشتمل اور میری دل پسند چیزوں پر منتہی ہو، اس طرح کہ جس کام کو تو ناپسند کرے اسے بجا نہ لاؤں. ولا أرتكب ما نهيت عنه وأمتني ميتة من يسعى نوره بين يدي وعن يمينه. اور جس سے منع کرے اس کا ارتکاب نہ کروں، اور مجھے اس شخص کی سی موت دے جس کا نور اس کے آگے اور اس کے داہنی طرف چلتا ہو. وذللني بين يديك وأعزني عند خلقك وضعني إذا خلوت بك. اور مجھے اپنی بارگاہ میں عاجز و نگونسار اور لوگوں کے نزدیک باوقار بنا دے، اور جب تجھ سے تخلیے میں راز و نیاز کروں تو مجھے پست و سرافگندہ وارفعني بين عبادك وأغنني عمن هو غني عني وزدني إليك فاقة وفقرا. اور اپنے بندوں میں بلند مرتبہ قرار دے، اور جو مجھ سے بے نیاز ہو اس سے مجھے بے نیاز کر دے، اور میرے فقر و احتیاج کو اپنی طرف بڑھا دے. وأعذني من شماتة الأعداء
ومن حلول البلاء ومن الذل والعناء، اور دشمنوں کے خندے زیر لب، بلاؤں کے ورود اور ذلت و سختی سے پناہ دے۔ تغمدني فيما اطلعت عليه مني بما يتغمد به القادر على البطش لولا حلمه، اور میرے ان گناہوں کے بارے میں کہ جن پر تو مطلع ہے اس شخص کے مانند میری پردہ پوشی فرما کہ اگر اس کا حلم مانی نہ ہوتا تو وہ سخت گرفت پر قادر ہوتا۔ والآخذ على الجريرة لولا أناته، وإذا أردت بقوم فتنة أو سوء، اور اگر اس کی روش میں نرمی نہ ہوتی تو وہ گناہوں پر مواخذہ کرتا، اور جب کسی جماعت کو تو مصیبت میں گرفتار یا بلا و نکبت سے دوچار کرنا چاہے، فنجني منها لواذا به، وإذ لم تقمني مقام فضيحة في دنيا فلا تقمني مثله في آخرته، تو در صورت کہ میں تجھ سے پناہ طلب ہوں اس مصیبت سے نجات دے، اور جبکہ تو نے مجھے دنیا میں رسوائی کے موقف میں کھڑا نہیں کیا تو اس طرح آخرت میں بھی رسوائی کے مقام پر کھڑا نہ کرنا۔ واشفع لي أوائل مننك بأواخرها، وقديم فوائدك بحوادثها، اور میرے لیے دنیاوی نعمتوں کو اخروی نعمتوں سے اور قدیم فائدوں کو جدید فائدوں سے ملا دے۔ ولا تمدد لي مدا يقسو معه قلبي، ولا تقرعني قارعة يذهب لها بهائي، اور مجھے اتنی مہلت نہ دے کہ اس کے نتیجے میں میرا دل سخت ہو جائے، اور ایسی مصیبت میں مبتلا نہ کر جس سے میری عزت و آبرو جاتی رہے۔ ولا تسمني خسيسة يصغر لها قدري، ولا نقيصة يجهل من أجلها مكاني، اور ایسی ذلت سے دوچار نہ کر جس سے میری قدر و منزلت کم ہو جائے، اور ایسے عیب میں گرفتار نہ کر جس سے میرا مرتبہ و مقام جانا نہ جا سکے۔ ولا ترعني روعة أبلس بها، ولا خيفة أوجس دونها، اجعل هيبتي في وعيدك، اور مجھے اتنا خوف زدہ نہ کر کہ میں مایوس ہو جاؤں، اور ایسا خوف نہ دلا کہ ہراساں ہو جاؤں۔ میرے خوف کو اپنی وعید و سرزنش میں وحذري من اعذارك وانذارك، ورهبتي عند تلاوة آياتك، اور میرے اندیشے کو تیرے عذر تمام کرنے اور ڈرانے میں منحصر کر دے، اور میرے خوف و ہراس کو آیات قرآنی کی تلاوت کے وقت قرار دے۔ وعمر ليلي بإيقاظي فيه لعبادتك، وتفردي بالتهجد لك، اور مجھے اپنی عبادت کے لیے بیدار رکھنے، خلوت و تنہائی میں دعا و مناجات کے لیے جاگنے، وتجردي بسكوني إليك، وإنزال حوائجي بك، سب سے الگ رہ کر تجھ سے لو لگانے،
تیرے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنے، ومنازلتي إياك في فكاك رقبتي من نارك وإجارتي مما فيه أهلها من عذابك. دوزخ سے گلو خلاصی کے لیے بار بار التجا کرنے اور تیرے اس عذاب سے جس میں اہل دوزخ گرفتار ہیں پناہ مانگنے کے وسیلے سے میری راتوں کو آباد کر. ولا تذرني في طغيان عامها ولا في غمرتي ساهيا حتى حين. اور مجھے سرکشی میں سرگردان چھوڑ نہ دے اور نہ غفلت میں ایک خاص وقت تک غافل و بے خبر پڑا رہنے دے. ولا تجعلني عظة لمن استعاض ولا نكالا لمن اعتبر ولا فتنة لمن نظر. اور مجھے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت، عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت اور دیکھنے والوں کے لیے فتنہ و گمراہی کا سبب نہ قرار دے. ولا تمكر بي في من تمكر به ولا تستبدل بي غيري ولا تغير لي اسما ولا تبدل لي جسما. اور مجھے ان لوگوں میں جن سے تو ان کے مکر کی پاداش میں مکر کرے گا شمار نہ کر، اور انعام و بخشش کے لیے میرے عوض دوسرے کو انتخاب نہ کر. میرے نام میں تغیر اور جسم میں تبدیلی نہ فرما. ولا تتخذني هزوا لخلقك ولا سخريا لك ولا تبعا الا لمرضاتك. اور مجھے مخلوقات کے لیے مضحکہ اور اپنی بارگاہ میں لائق استہزانہ قرار دے. مجھے صرف ان چیزوں کا پابند بنا جن سے تیری رضامندی وابستہ ہے. ولا ممتهنا الا بالانتقام لك. اور صرف اس زحمت سے دوچار کر جو تیرے دشمنوں سے انتقام لینے کے سلسلے میں ہو. وأوجدني برد عفوك وحلاوة رحمتك وروحك وريحانك وجنة نعيمك. اور اپنے عفو درگزر کی لذت اور رحمت، راحت و آسائش، گل و ریحان اور جنت نعیم کی شیرینی سے آشنا کر. وأذقني طعم الفراغ لما تحب بسعة من سعتك والاجتهاد فيما يزلف لديك وعندك. اور اپنی وسعت و تونگری کی بدولت ایسی فراغت سے روشناس کر جس میں تیرے پسندیدہ کاموں کو بجا لا سکوں، اور ایسی سعی و کوشش کی توفیق دے جو تیری بارگاہ میں تقرب کا باعث ہو. وأتحفني بتحفة من تحفاتك واجعل تجارتي رابحة وكرتي غير خاسرة وأخفني مقامك. اور اپنے تحفوں میں سے مجھے نت نیا تحفہ دے اور میری اخروی تجارت کو نفع بخش اور میری بازگشت کو بے ضرر قرار دے، اور مجھے اپنے مقام و موقف سے ڈرا. وشوقني لقاءك وتب علي توبة نصوحا لا تبقي معها ذنوبا صغيرة ولا كبيرة. اور اپنی ملاقات کا مشتاق بنا
اور ایسی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما کہ جس کے ساتھ میرے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو باقی نہ رکھے۔ ولا تذر معها علانية ولا سريرا وانزع الغل من صدري للمؤمنين، اور کھلی اور ڈھکی معصیتوں کو محو کر دے اور اہل ایمان کی طرف سے میرے دل سے کینہ و بغض کو نکال دے۔ واعطف بقلبي على الخاشعين وكل كما تكون للصالحين، اور انکسار و فروتنی کرنے والوں پر میرے دل کو مہربان بنا دے اور میرے لیے تو ایسا ہو جا جیسا نیکوکاروں کے لیے ہے۔ وحلني حلية المتقين واجعل لي لسان صدق في الغابرين وذكرا ناميا في الآخرين، اور پرہیزگاروں کے زیور سے مجھے آراستہ کر دے اور آئندہ آنے والوں میں میرا ذکر خیر اور بعد میں آنے والی نسلوں میں میرا ذکر روز افزوں برقرار رکھ۔ ووافدي عرصة الأولين وتمم سبوغ نعمتك علي وظاهر كراماتها لدي، اور سابقون الاولون کے محل و مقام میں مجھے پہنچا دے، اور فراخی نعمت کو مجھ پر تمام کر اور اس کی منفعتوں کا سلسلہ پیہم جاری رکھ۔ واملأ من فوائدك يدي وسق كرائم مواهبك إلي، اپنی نعمتوں سے میرے ہاتھوں کو بھر دے اور اپنی گراں قدر بخششوں کو میری طرف بڑھا دے۔ وجاور بي الأطيبين من أوليائك في الجنان التي زينتها لأصفيائك، اور جنت میں جسے تو نے اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے سجایا ہے مجھے اپنے پاکیزہ دوستوں کا ہمسایہ قرار دے۔ وجللني شرائف نحلك في المقامات المعدة لأحبائك، اور ان جگہوں میں جنہیں اپنے دوستداروں کے لیے مہیا کیا ہے مجھے عمدہ و نفیس عطیوں کے خلعت بڑھا دے۔ واجعل لي عندك مقيلا آوي إليه مطمئنا ومثابة أتبوأها وأقر عينا، اور میرے لیے وہ آرام گاہ کہ جہاں میں اطمینان سے بے کھٹکے رہوں، اور وہ منزل کہ جہاں میں ٹھہروں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں، اپنے نزدیک قرار دے۔ ولا تقايسني بعظيمات الجرائر ولا تهلكني يوم تبلى السرائر، اور مجھے میرے عظیم گناہوں کے لحاظ سے سزا نہ دینا، اور جس دن دلوں کے بھید جھانچے جائیں گے مجھے ہلاک نہ کرنا۔ وأزل عني كل شك وشبهة واجعل لي في الحق طريقا من كل رحمة، ہر شک و شبہ کو مجھ سے دور کر دے اور میرے لیے ہر سمت سے حق تک پہنچنے کی راہ پیدا کر دے۔ وأجزل لي قسم المواهب من نوالك ووفر علي حظوظ الإحسان من إفضالك، اور اپنی عطا و بخشش کے حصے میرے لیے زیادہ کر دے اور اپنے فضل سے
نیکی و احسان سے حد سے فراواں عطا کر، واجعل قلبي واثقا بما عندك وهمي مستفرغا لما هو لك، اور اپنے ہاں کی چیزوں پر میرا دل مطمئن اور اپنے کاموں کے لیے میری فکر کو یکسو کر دے، واستعملني بما تستعمل به خالصة وأشرب قلبي عند ذهول العقول طاعة، اور مجھ سے وہی کام لے جو اپنے مخصوص بندوں سے لیتا ہے، اور جب عقلیں غفلت میں پڑ جائیں اس وقت میرے دل میں اطاعت کا ولولہ سمو دے، واجمع لي الغنى والعفاف والدعة والمعافاة والصحة والسعادة والطمأنينة والعافية، اور میرے لیے تونگری، پاک دامنی، آسائش، سلامتی، تندرستی، فراخی، اطمینان اور عافیت کو جمع کر دے، ولا تحبط حسناتي بما يشوبها من معصيتك ولا خلواتي بما يعرض لي من نزغات فتنتك، اور میری نیکیوں کو گناہوں کی آمیزش کی وجہ سے اور میری تنہائیوں کو ان مفسدوں کے باعث جو از راہ امتحان پیش آتے ہیں تباہ نہ کر، وصن وجهي عن الطلب إلى أحد من العالمين وذبني عن التماس ما عند الفاسقين، اور اہل عالم میں سے کسی ایک کے آگے ہاتھ پھیلانے سے میری عزت و آبرو کو بچائے رکھ، اور ان چیزوں کی طلب و خواہش سے جو بد کرداروں کے پاس ہیں مجھے روک دے، ولا تجعلني للظالمين ظهيرا ولا لهم على محو كتابك يدا ونصيرا، اور مجھے ظالموں کا پشت پناہ نہ بنا اور نہ احکام کتاب کے محو کرنے پر ان کا ناصر و مددگار قرار دے، وحطني من حيث لا أعلم حياطة تقيني بها، اور میری اس طرح نگہداشت کر کہ مجھے خبر بھی نہ ہونے پائے، ایسی نگہداشت کہ جس کے ذریعے تو مجھے ہلاکت و تباہی سے بچا لے جائے، وافتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورأفتك ورزقك الواسع، اور میرے لیے توبہ و رحمت، لطف و رافت اور کشادہ روزی کے دروازے کھول دے، إني إليك من الراغبين وأتمم لي نعمك إنك خير المنعمين، اس لیے کہ میں تیری جانب رغبت و خواہش کرنے والوں میں سے ہوں، اور میرے لیے اپنی نعمتوں کو پائے تکمیل تک پہنچا دے، اس لیے کہ تو انعام و بخشش کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، واجعل باقي عمري في الحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين، اور میری بقیہ عمر کو حج و عمرہ اور اپنی رضا جوئی کے لیے قرار دے، اے تمام جہانوں کے پالنے والے،
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم أبد الآبدين۔ اللہ تعالی رحمت نازل کرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر اور ان کی اولاد پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔